أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. آمنت بالله صدق الله العظيم. جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر درود و سلام کی نظریں پیش کریں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وأصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن کریم کی سورۃ النازعات کی آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا. محفل یہ 11ویں شریف کی نسبت سے، 11ویں کی نسبت حضور سیدنا غوث اعظم سے ہے، اور ہماری نسبت بھی حضور سیدنا غوث اعظم سے ہے. اور اس نسبت کی وجہ یہ ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی کے مقرب اور محبوب بندوں میں سے ایک ہے. آپ کی شان بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے، اور اتنی زیادہ کہ ولایت جو ہوتی ہے وہ چھپائی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت کے ظاہر کرنے کی اجازت عطا فرمائی تھی. اور کوئی ولی کسی بھی زمانے کے ہوں اور کتنے ہی بڑے درجے کے ہوں، لیکن وہ کبھی دعویٰ نہیں کرتے کہ میں اس پورے علاقے کا قطب ہوں یا میری یہ حدود ہیں، اس علاقے کے سارے اولیاء میرے ماتحت ہیں. کبھی دعویٰ نہیں کرتے. جو اس فیلڈ کے ہوتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں، اور جنہیں اس کام میں رکھنا ہے، جو نگران ہوتے ہیں، وہ کسے ذمہ داری دینی ہے وہ بانٹ بھی دیتے ہیں. عوام کو اس کی خبر نہیں ہوتی. لیکن حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی اجازت عطا فرمائی کہ وہ اپنی ولایت کا چرچا کریں اور اپنی برتری کو ثابت کریں اور ظاہر کریں. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر. اور اس زمانے میں جب آپ نے اعلان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آواز پوری دنیا کے اولیاء تک پہنچا، یہاں تک کہ وہ اولیاء جو ابھی اپنی ماں کے شکم میں تھے ان تک بھی یہ آواز پہنچی، اور ان سب نے کہا، یہاں تک کہ جو عالم ارواح میں تھے ابھی دنیا میں آنے والے ہیں، ان سب نے بھی اس بات کو قبول کیا کہ ہاں میری گردن پر، میری گردن پر. اور حضور مفتی اعظم ہند کہتے گردن ہی کیا، سبحان اللہ، گردن ہی کیا. یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے. یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. یعنی صرف گردن ہی کہ آپ کے لیے تو ہمارا پورا وجود حاضر ہے. آپ چاہے ہمارے دل پر قدم رکھیں، ہمارے جگر پر، ہماری آنکھوں پر رکھیں، گردن تو بھی نیچے، آپ ہمارے سروں پر رکھیں. جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. تو بڑی عرفہ و اعلیٰ شان ہے حضور سیدنا غوث اعظم کی، اور اتنی برکت ہے آپ کے نام کی، آپ کے ذکر کی، آپ کے نام پر اثار ثواب کرنے کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑے مسائل، بڑی بڑی مشکلیں، بڑی بڑی تکلیفیں جو ہے آپ کے نام کی برکت سے دور فرما لیتا. آپ اندازہ لگائیں کہ حضور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے
متبعین میں سے، ان کے ماننے والوں میں سے، وہ بھی ان کے زمانے کے نہیں تھے، ان کے بعد کے تھے، چند اصحاب گنتی کے 6 یا 7 لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں۔ دقیانوس کے زمانے میں دقیانوس بڑا شدتی، بڑا سخت کافر، کسی کو مسلمان رہنے ہی نہیں دیتا تھا، جو مسلمان بنا اسے قتل کر دیتا تھا۔ آج تو بھی ہم بڑے چین و سکون سے، وہ تو اتنا سخت تھا کہ جو مسلمان بنا اسے قتل کر دیا، جس نے میری ربوبیت کو نہ مانا یا جس نے میرے دین کو نہیں اپنایا اسے قتل کر دیا۔ لوگ ڈرتے تھے اپنے ایمان کو ظاہر کرنے، یہاں تک کہ اگر دقیانوس جو ہے بت پرستی کی طرف لوگوں کو بلاتا تو سارے کے سارے دوڑے چلے جاتے تھے۔ اور اس چیز کو دیکھنے کے لیے وہ ہر سال میلے لگایا کرتا تھا، بڑا میلہ لگاتا تھا، بڑی پوجا ہوتی تھی، بڑی عبادتیں ہوتی تھی، سب لوگ مل کر اس کے دین کی پیروی کا جو ہے دم بھرتے تھے اور اعلان کیا کرتے تھے کہ ہاں ہم سب تیرے راستے پر ہیں اور تیرے طریقے پر۔ اس نے جب میلہ لگایا تو جو عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے، بیزار تھے بت پرستی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت سے، اللہ کی بارگاہ میں بغاوت کرنے سے بیزار تھے، اس میں سے ایک شخص نکلا، ایک درخت کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا، ایک درخت کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں دوسرا بھی آیا، تیسرا بھی آیا، اس طریقے سے 6 سے 7 لوگ نوجوان وہاں پر جمع ہو گئے۔ کوئی ایک دوسرے کو جانتا نہیں، کوئی کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، پتہ نہیں کون بادشاہ کا جاسوس ہو اور جا کر کے خبر کر دے سپاہیوں کو اور پکڑ لیا جائے۔ آخر میں ہمت کر کے ایک شخص نے آواز لگائی، منہ کھولا ایک نے، اور کچھ ایسی حکمتانہ بات کی کہ جس سے سمجھ میں آئے کہ ہاں یہ بادشاہ کے دین سے بیزار ہے۔ اس بیزاری کو سن کر دوسرے کا دماغ پھٹتا، اس نے بھی بات کہی۔ اس طرح ان تمام افراد نے اپنے ایمان کو ایک دوسرے پر ظاہر کیا اور پھر یہ طے کیا کہ اب یہاں سے نکل چلتے، نکل پڑے وہ لوگ اللہ کی راہ میں دوڑے۔ بادشاہ کو خبر ہوئی کہ 6 سے 7 افراد یہاں سے بھاگے، ان کے پیچھے سپاہی لگا دیے، وہ دوڑتے دوڑتے غار میں جا کر پناہ لیے اور وہیں سو گئے۔ اور جب صبح ہوئی بیدار ہوتے ہیں، بھوک ستاتی ہے، ایک شخص کو بھیجتے ہیں کہ روٹی لے کر آؤ، وہ جاتا ہے تو وہ نان بائی جب سکہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے تم کو خزانہ ہاتھ لگ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ خزانہ نہیں ہاتھ لگا، یہ تو میرا اپنا ہے۔ بڑی تحقیق ہوتی ہے، حاکم کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، قاضی کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ ابھی رات میں تو نکلے تھے تو عالم یہ تھا کہ دقیانوس کسی کو مسلمان نہیں رہنے دیتا تھا، اور یہاں پر تو شریعت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی جا رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر لوگ کھل کر عمل کر رہے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ ہر ایک جو ہے اللہ کی عبادت کرنے میں لگا ہوا ہے، جو بددین ہے اور جو اللہ کے دین کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں، ہر ایک مسلمان نظر آ رہا ہے۔ اچانک رات میں کیا ہو گیا کہ معاملہ پلٹ گیا۔ اس نے جا کر قاضی کو یا اس زمانے کے حاکم کو اپنا ماجرا سنایا اور کہا کہ ہم دقیانوس کے زمانے کے ہیں اور ہم اس سے اپنی جان بچا کر نکلے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے سنا ہے کہ دقیانوس کے زمانے میں کچھ نوجوان اپنا ایمان بچا کر نکلے تھے، کسی غار میں انہوں نے پناہ لی تھی۔ وہ چلا آتا ہے ان کے ساتھ اور دیکھتے ہیں کہ وہ 6 یا 7 افراد اور ان کے ساتھ ایک کتا اس غار میں محفوظ اور سلامت ہے۔ وہاں انہیں ایک تختی نظر آتی ہے، اس تختی پر ساری باتیں لکھی ہوئی تھی کہ دقیانوس کے زمانے میں بھاگے اور جب انہیں سویا ہوا پایا گیا تو ان پر دیوار چننے کا حکم دے دیا گیا، ان پر دیوار کھڑی کر دی گئی، اور اگر کبھی یہ دیوار گرے یا کوئی توڑ کر اندر آئے تو ان کے حالات سے واقف ہو جائے۔ تب انہیں پتہ چلا کہ ہم 309 سال تک یہاں سوتے رہے، 309 سال، یعنی اندازہ لگائیں کہ کوئی بہت خاطر خواہ عبادتیں ان کی نہیں تھی، کوئی بہت زیادہ مجاہدات ان کے نہیں تھے، کوئی بہت زیادہ ذکر و اذکار ان کے بظاہر نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اللہ کی خاطر انہوں نے تمام دنیا سے، بادشاہ وقت سے مخالفت مول لی اور اپنا ایمان بچانے کے لیے نکلے۔ تو 309 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ
انہیں سلائے رکھا اور ان کی حفاظت فرماتا رہا. اور دقیانوس کے 300 سال گزر جانے کے بعد جب وہ ظاہر ہوئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ان کی برکت سے اس پورے علاقے کو ایمان کے نور سے جگمگا دیا. اور عالم یہ ہے کہ جو مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی دکھا دیا کہ دیکھو میں جب 300 سال تک سوئے ہوئے لوگوں کو کہ ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ان کی عمر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ان کی غذا میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ان کی جسمانیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ان کے چہرے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس طریقے سے اگر میں انہیں زمین پر سلامت رکھ سکتا ہوں تو پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہوں. اور ان کی برکتیں کیا ہو گئی؟ جو ان کے نام کو لکھ کر گھر میں رکھ لے تو آگ نہ لگے، جو ان کے نام کو لکھ کر کے کسی مال میں رکھ دے تو چوری نہ ہو، جو ان کے نام کو اپنے سینے سے لکھ کر لگا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ رکھے ہر طرح سے. تو اندازہ لگائیں کہ بنی اسرائیل کے اولیاء کا یہ عالم ہے کہ ان کی کوئی خاطر خواہ عبادت نظر نہیں آ رہی، کوئی بہت زیادہ ان کی ریاضتیں، ان کے اذکار، ان کی نمازیں، ان کے روزے نظر نہیں آ رہے، تو ان بنی اسرائیل کے نبی کے ولیوں کا یہ عالم ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جہاں سید الاولیاء، سردار اولیاء حضور سیدنا غوث اعظم جیسی ذات موجود ہو اور تقویٰ و طہارت کا یہ عالم کے 25 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جنگل میں مجاہدہ کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے ریاضتیں کر رہے ہوں، اس کے لیے ذکر کر رہے ہوں، اس کی عبادتیں کر رہے ہوں اور روزے سے ہوں، کئی مہینے بھوکے رہیں، تو پھر اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیا برکت عطا فرمائے گا. درود پاک پڑھیں. اللهم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. برو درود پاک پڑھیں. اللهم صل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بنی اسرائیل کے اولیاء کا یہ عالم، تو امت محمدیہ کے اولیاء کا کیا؟ سبحان اللہ. امام عشق و محبت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب ان اولیاء کا نام لکھ کر مال میں رکھ دو تو چوری نہ ہو، گھر میں لگا دو تو آگ نہ لگے، تو اگر یہاں پر امت محمدیہ کے اولیاء کا نام اگر روز گرد کرتے رہو تو، روز غوث اعظم کے نام کی فاتحہ دلاتے رہو تو، روز انہی کا نام لے لیا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی برکت عطا فرمائے گا اور ان کے ناموں کے کتنی فیوز و برکات سے اپنے بندوں کو مالا مال فرمائے گا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اب وجہ کی طرف چلتے ہیں. مقام و مرتبہ تو دیکھ لیا اور ہر کوئی جانتا ہے اور جان و دل سے تسلیم بھی کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیا. سب کچھ ختم کر دیا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جیسے اصحاب کہف نے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دقیانوس سے دشمنی مول لی، سب کچھ چھوڑ دیا. مال جا رہا ہے جانے دو، گھر بار جا رہا ہے جانے دو، رشتہ دار جا رہے ہیں جانے دو، لیکن ایمان ہمارا نہیں جانا چاہیے. اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنا کچھ قربان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم میں آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نگہبان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں وہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کی حفاظت فرمانے والا ہوتا ہے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 سال مجاہدہ فرمایا. 25 سال کس عالم کا مجاہدہ فرمایا؟ فرماتے ہیں کئی دنوں تک، یعنی بھوکے رہنے کی آپ میں اتنی کیپیسٹی تھی، اتنا آپ کا اسٹیمنا مضبوط تھا
کہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 1 مہینہ نہیں، 3 مہینے اپنے آپ کو بھوکا رکھ سکتے ہیں۔ 3 مہینے تک۔ اور فرماتے جب بہت زیادہ بھوک کی شدت بڑھ جاتی، دریائے دجلہ کے کنارے جو سبزیاں اگا کرتی تھی، ان سبزیوں کو یوں ہی کچا پانی میں دھو کر کھا لیا کرتے تھے۔ فرماتے 25 سال سبزیاں کھانے کی وجہ سے میرا جسم ہرا ہو چکا تھا۔ یہ کس لیے آپ کر رہے تھے؟ اللہ کی رضا کی خاطر۔ اللہ کی رضا کی خاطر۔ اور آپ کے والد محترم کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، دریا کے کنارے، دریا کے اندر سے سیب بہتا ہوا جا رہا ہے، آپ کنارے موجود ہیں، پانی پی کر بیٹھے ہیں، بھوک کی شدت ہے، اس سیب کو اٹھایا اور کھا لیا۔ اس کے بعد خیال آیا کہ جان تو بچا لی، لیکن جس کا سیب تھا اس سے اجازت تو نہیں لی۔ پہنچے اس کے باغ میں، اور پہنچنے کے بعد حضرت عبداللہ صومعی سے اجازت طلب کی، معافی طلب کی، معافی نہیں ملی، کہا 12 سال تک خدمت کرنی ہوگی۔ کس لیے؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن رسوائی نہ ہو، پکڑ نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ 12 سال تک خدمت انجام دی اس ایک سیب کے بدلے۔ خیر، اللہ والے اپنی نگاہ سے کیا دیکھ رہے تھے اور کیا عطا فرمانا چاہتے تھے، لیکن ان کا تقویٰ دیکھیں، ان کی طہارت دیکھیں، ان کی پرہیزگاری دیکھیں، اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خوف دیکھیں، جو قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچائے، خواہشات سے روکے رکھا، اسے کیا ملے گا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ، جنت ہی اس کا ٹھکانہ۔ آج ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، اور کیسے جانا چاہتے ہیں؟ یہ محفل سجی ہے، رات میں ناز شریف کی محفل ہوئی، خوب جھوم جھوم کر پڑھی، ساروں نے یہ تصور کر لیا اور طے کر لیا، جم لگا لیا اپنے اپنے طور پر کہ ہم تو جنتی ہیں، اور جب گھر پہنچے سوئے تو فجر غائب ہو گئی، فجر غائب ہو گئی۔ اولیاء کرام کا یہ طریقہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی شان یہ تھی، آپ کے وصال کے بعد آپ کے پڑوس میں رہنے والے یہودی کے بچے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ میں یہ پڑوس کے گھر میں روزانہ رات میں ایک کھمبا دیکھا کرتا تھا، اب نظر نہیں آ رہا ہے، تو کہتا ہے، وہ باپ کہتا ہے کہ وہ کھمبا نہیں تھا، مسلمانوں کے امام تھے جو رات رات بھر اپنے رب کی بارگاہ میں قیام میں کھڑے رہا کرتے تھے۔ یعنی ایسی عبادت ہوا کرتی تھی کہ غیر اس کی گواہی دیا کرتے تھے۔ اور آج ہم اپنے امام کو اپنا منہ نہیں دکھا پاتے کہ مسجد میں صبح حاضر ہوئے کہ نہیں، اپنی مسجد کے امام کو ہم اپنا گواہ نہیں بنا پاتے۔ اور یہ ہمارے علماء، ہمارے ائمہ، ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف جن کے ہم پیروکار ہیں، ان کی شان یہ ہوا کرتی تھی کہ غیر ان کے تقوی کی، غیر ان کی عبادت کی گواہیاں دیا کرتی تھی۔ تو جنت کا حصول جو ہے وہ یوں ہی نہیں، جنت کا حصول کب ہے؟ جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے، وہ ڈرے اس بات سے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں، وہ ڈرے اس بات سے کہ آج اگر یہ نافرمانی میں نے کر لی اور کل بروز محشر مجھ سے اس کی پرسش ہو گئی تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں۔ بنی اسرائیل کا ہی واقعہ ہے، 2 شخص ہیں جس میں سے ایک جو ہے اس زمانے کے نبی کے صحابی ہیں اور ایک عام شخص ہے، دونوں گزر رہے ہیں راستے سے، بادل کا ٹکڑا ان کے سر پر سایہ کیے ہوئے، ایک گاؤں سے گزر ہوتا ہے، گاؤں والے کنارے پر بیٹھے ہیں کہ کوئی مسافر آئے تو اس سے ہم دعا کے لیے کہیں کہ ہمارے یہاں پر بارش نہیں ہو رہی، بارش ہو جائے۔ جب یہ دونوں کو دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا جن اشخاص پر سایہ کر کے آ رہا ہے یقیناً یہ معزز اور مکرم لوگ ہوں گے، انہی سے دعا کے لیے کہتے ہیں۔ پتہ کیا تو پتہ چلا کہ اس زمانے کے نبی کے صحابی ہے، وہ ان سے دعا کروائی گئی، دعا کی، بادل امڑ آئے، بارش ہونے لگی، یہ دونوں چل پڑے۔
دونوں چل پڑے. راستے میں جب دونوں کی منزلوں کے راستے الگ الگ ہوئے, اب ایک کو دائیں مڑنا ہے, ایک کو بائیں مڑنا ہے, تو جب دونوں جدا ہوئے تو بادل کا وہ ٹکڑا جو دونوں کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھا اب اس شخص کے ساتھ چلنے لگا جو عام تھا, نبی کا صحابی نہیں تھا. جب انہوں نے دیکھا تو اسے آواز دی, روکا اسے, کہا او بھائی تم تو کہتے ہو کہ تم نے کسی نبی کی بارگاہ سے کوئی فیض حاصل نہیں کیا, تم صحابیت کا کوئی درجہ نہیں رکھتے ہو, پھر یہ مقام کیسے مل گیا کہ بادل کا ٹکڑا میرے ساتھ آنے کے بجائے تمہارے ساتھ چلا جا رہا ہے؟ کہا میرا اس میں کوئی رول نہیں, میری کوئی حیثیت نہیں. کہا تمہیں بتانا ہوگا کیا وجہ ہے. کہا اگر تم نبی کے صحابی نہ ہوتے تو میں تمہیں ہرگز نہ بتاتا. سنو, میں مالدار انسان تھا, میرے پڑوس میں ایک حسین خاتون رہا کرتی تھی, جب قحط پڑا تو اس کے نیک صالح شوہر نے اسے میرے یہاں بھیجا کہ جاؤ اور کھانے کے لیے کچھ طلب کرو. جب وہ آئی تو میری نیت اس پر بگڑ گئی, میں نے اسے گناہ کی دعوت تو دوبارہ لوٹ گئی. اس نے بھوک کو برداشت کیا, پیاس کو برداشت کیا, شدت کو برداشت کیا, لیکن میرے قریب نہ آئی, لوٹ گئی. لیکن جب اس کے بچے بھوک سے بلکنے لگے وہ دوبارہ آئی, مجھے حوالے کرنا چاہا اپنے آپ کو. جب میں نے دروازہ بند کیا تو کانپنے لگی, اس قدر کانپ رہی تھی کہ اس کا جسم قابو میں نہیں تھا. میں نے کہا کہ تو خود اپنی مرضی سے آئی ہے. کہا آئی تو اپنی مرضی سے ہی, لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ کل بروز محشر اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں, اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں کہ چند بھوک کو مٹانے کے لیے, بچوں کی بھوک کی خاطر جو ہے میں نے ایک بڑا گناہ کیا. کہا یہ بات سنی تھی تو لرز گیا, دل کانپ اٹھا کہ تو خاتون ہو کر اس قدر تنگحالی میں ہو کر اپنے رب سے اس قدر ڈر رہی ہے, تو اللہ نے تو مجھے بڑا نوازا ہے, میرے رب نے تو مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے, مجھے کتنا ڈرنا چاہیے. کہا ہے میری بہن یہ خزانہ تمہارے لیے ہے, جتنا مال چاہے لے لو, اور میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عذاب سے بچا لے, اپنے عذاب سے بچا لے. کہا بس اسی دعا کی برکت ہے کہ جب بھی میں سخت دھوپ میں نکلتا ہوں تو بادل کا ایک ٹکڑا میرے سر پر. تو اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ایک گناہ سچے دل سے ترک کر دیا, کتنا مہربان ہوتا ہے وہ, کتنا کریم ہے وہ, کہ اپنے بندوں پر کتنی مہربانی فرماتا ہے. تو جنت میں جنہیں جانا ہے تو انہیں جنتیوں جیسا عمل بھی کرنا ہے, جہنمیوں جیسے اعمال کر کے اگر ہم جنت کی توقع رکھیں تو پھر ہم سچے غلام غوث اعظم نہیں, ہم فریب دینے والے ہو جائیں گے, ہم دھوکہ دینے والے ہو جائیں گے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ میں, آپ کی مجلس میں بیٹھنے والوں میں بڑے بڑے علماء ہوا کرتے تھے, بڑے بڑے آپ کے شاگرد جو ہوا کرتے تھے ہزاروں کی تعداد میں ہوا کرتے تھے, بلکہ کبھی کبھی تو ایک ایک مجلس میں 70 ہزار علماء بیٹھا کرتے تھے آپ سے سیکھنے کے لیے. اور عالم یہ ہوا کرتا تھا کہ جب آپ واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے تو ان کے دل تڑپنے لگتے تھے, اور یہ حال ہوتا تھا کہ کوئی بھی وہاں سے بنا آنسو بہائے نہیں اٹھتا تھا. اور مجلسوں کا تو کیا عالم, حضور غوث اعظم سبحان اللہ, حضرت علی بن حیدی آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے, فرماتے ہیں کہ مجلس میں بیٹھا تھا میری آنکھ لگ گئی, میں نے کیا دیکھا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما. فرماتے میں نیند میں سویا ہوا تھا, خواب میں دیکھ رہا ہوں حضور جلوہ فرما ہے, میں ادب سے کھڑا ہو گیا, حضور کی بارگاہ میں ادب سے کھڑا ہو گیا, آنکھ کھل گئی میری, کیا دیکھتا ہوں کہ جس ادب سے میں کھڑا تھا حضور غوث اعظم بھی اسی ادب سے کھڑے نظر آ گئے. میں نے حضور غوث اعظم کو تعجب سے دیکھا, انہوں نے میری طرف نگاہ کی اور کہا اے علی, جس ذات کو تم خواب میں دیکھ رہے ہو اور خواب میں دیکھ کر ادب کر رہے ہو, اس ذات کو میں اپنی نگاہوں سے دیکھ کر ادب کر رہا ہوں.
یہ عالم ہے حضور غوث اعظم کی مجلس کا، ہم چاہنے والے حضور غوث اعظم، اور عالم یہ ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس قدر عبادتیں کریں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت پر چلنے کے لیے بھی فجر کی نماز اور 5 وقتہ نمازوں کی پابندی نہ کریں، اور پھر کیا چاہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کے دامن میں لپٹ کر چھپ کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو، پتہ نہیں اس کے نحوست سے مسلمانوں پر جو رحمت برس رہی ہے وہ روک نہ دی جائے۔ اس قدر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقویٰ اور آپ کی پاکیزگی رہی ہے۔ تو جنتی کون لوگ ہوں گے؟ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے کہ میں کیا منہ دکھاؤں، وہ نہى النفس عن الهوى، اور اپنے نفس کو بیجا خواہشات سے روکے، فإن الجنة هي المأوى، تو بے شک جنت ہی ان کا ٹھکانہ۔ اور کون لوگ جنت میں جائیں گے؟ سننا چاہیں گے نا آپ لوگ؟ جنت کیسی ہے؟ بڑی حسین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت ایسی ہے کہ اس کا خیال تک کسی کے دل میں نہیں گزرا۔ آدمی اپنے خیال میں کتنی خوبصورت چیز بنا سکتا ہے، جنت اس سے بھی زیادہ خوبصورت، یعنی کوئی تصور، کوئی ذہن اسے تراش ہی نہیں سکتا کہ جنت ایسی حسین ہے، بالکل نہیں کر سکتے، اس کے حسن کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس حسین جنت کے اندر کے جو مناظر ہوں گے وہ اتنے خوبصورت اور حسین ہوں گے، اس کے محلات جو ہوں گے وہ اتنے حسین ہوں گے کہ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے، بالکل تصور نہیں کر سکتے۔ اور اس کے درجات کتنے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 100 درجات ہیں اس کے، اور ہر ایک درجے میں زمین سے آسمان کے درمیان کا فاصلہ، ہر ایک درجے میں زمین سے آسمان کا۔ اور فرمایا گیا، علماء فرماتے ہیں یہ مسافت کتنی ہے، تو ایک اندازہ بتاتے ہیں کہ 500 سال کی مسافت ہوگی۔ اللہ عالم بالصواب، 500 سال کی مسافت، یعنی اگر کوئی طے کرنا چاہے تو اسے 500 سال کا عرصہ درکار۔ آپ مجھے بتائیں، آج سائنس نے اتنی ترقی کی، بڑے بڑے راکٹ چھوڑے جاتے ہیں اسپیس میں پہنچنے کے لیے، لیکن جب وہاں بھی پہنچتے تو یہ نہیں کہ آسمان کو چھو لیا، آسمان وہاں سے بھی دور ہی نظر آتا ہے، وہاں سے بھی دور نظر آتا ہے۔ پہنچ تو گئے اسپیس میں، خلا میں پہنچ گئے، لیکن پہنچنے کے بعد بھی عالم کیا ہے کہ یہ نہیں کہ آسمان کو چھو لیا، آسمان کو سو دور ہے، ایک درجے پہ جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، اور ایسے 100 درجات ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت الفردوس جو ہے سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور جنت کی جو 4 نہریں ہیں وہ اسی سے جاری ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو تم جب بھی اللہ سے مانگو فردوس ہی مانگو، اسی لیے تو ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اعلیٰ سے اعلیٰ، لیکن اللہ نے پہلے ہی وہ دے دیا۔ جنت الفردوس جو ہے اللہ نے پہلے ہی دے دی ہے اپنے بندوں کو۔ جاننا چاہیں گے کسے ملی؟ چاہیں گے جاننا کہ جنت الفردوس کسے ملی؟ تھوڑا موقع نکالیے گا، سورۃ المومنون پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے۔ ہم سب ایمان والے ہیں الحمدللہ، اپنے ایمان میں کبھی شک نہیں کرتے، اس لیے کہ ایمان والے کے لیے سب سے بڑا ایمان یہی ہے کہ اپنے ایمان پر یقین رکھے۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی نے شک کیا کہ پتہ نہیں میں مومن ہوں یا نہیں، تو اسلام سے باہر ہو جائے گا، کبھی شک نہیں کرنا۔
اپنے ایمان پر ہمیشہ کامل یقین رکھو کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کے پیارے محبوب کو اس کا رسول مانتے ہیں، ہمارا ایمان کامل ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا ایمان کامل ہے، لیکن کچھ ضروری باتیں ہیں اس کے ساتھ کچھ ضروری باتیں ہیں۔ دیکھیے ایک بات اور بتا دوں، علماء موجود ہیں یہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ۔ یہ نہیں بتاؤں گا تو آپ جا کر بولو گے کہ بھائی اتنے بیان ہوتے ہیں، سب تو کہتے ہیں جنت میں جائیں گے جنت میں جائیں گے، یہ کون آ گیا تھا یہ بتایا کہ نہیں جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا وہ جنت میں داخل ہوگی۔ تو ایمان لانے سے نجات مل جائے گی، جنت مل جائے گی، لیکن درجات کہاں ملیں گے؟ وہ جنت الفردوس کیسے ملے گی؟ وہ جنت الفردوس کیسے ملے گی؟ تو اب اس کی طرف چلتے ہیں، چلیں گے نا ساتھ میں ایک مرتبہ درود شریف اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی جوشیلا بیان یا تقریر نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ مقصد میرا کبھی یہ نہیں ہوتا کہ میں کھوٹی گاڑ کراؤں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ بتا دوں تاکہ آپ کی زندگی میں زندگی سنوارنے کے لیے بھی اور آخرت سنوارنے کے لیے بھی کام آ جائے۔ قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے۔ اب یہ مراد کو پہنچنے والے مومنین کون ہیں؟ آپ کہو گے کہ ہم تو کوئی مرادیں لیے بھٹک رہے ہیں کوئی پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اور فلاح کا مطلب ہوتا ہے کامیابی، دنیا کی بھی کامیابی آخرت کی بھی کامیابی، دنیا کی بھی کامیابی۔ اور کیسی کامیابی؟ ایسی نہیں کہ آپ نے 50 سال تک محنت کی اور اس کے بعد جا کر کے آپ 5 سال کے لیے سی ای او بنے، کمپنی کے بہت بڑے سی ای او بن گئے، بہت آپ نے محنت کی، بہت بڑے رتبے پر آ کر بیٹھ گئے، 50 سال محنت کی آپ نے، اپنی عمر کا ایک بڑا طویل حصہ کھپا دیا، آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ بھی وقت نہیں گزارا، وہ جوان بھی ہو گئے، بڑی کامیابی ہے، نوکر چاکر لگے ہوئے ہیں، گاڑیاں آ رہی ہیں، ہر ایک سائن لینے کے لیے دوڑ رہا ہے، ہر ایک عزت سے نواز رہا ہے، لیکن جیسے ہی آپ 58 کے ہوئے آپ کو ریٹائرمنٹ کا لیٹر مل گیا، آپ کو ریٹائرمنٹ کا لیٹر مل گیا، ہار پھول پہنا کر الوداع کر دیا گیا آپ کو کہ آپ جائیے بس ہو گیا، اب دوسرا سی ای او آئے گا آپ کے پیچھے، اس نے بھی تو اپنی زندگی کھپائی ہے، وہ آئے گا، وہ جائے گا، پھر تیسرا آئے گا۔ یہ کیا کامیابی تھی کہ چند سالوں کی رونق تھی اور پھر اجاڑ دیا گیا۔ ہر ایک خوش ہے کہ اس نے اتنی اچھی کمپنی کو عروج دیا، اس نے اتنی محنت کی، اپنی زندگی کا ایک حصہ کیا، لیکن وہ جو ودا ہو رہا ہے اس کے دل سے پوچھو اس پر کیا بیت رہی ہے؟ کہ آج وہ کرسی جس پر میں بیٹھا کرتا تھا، وہ نوکر جو میرے پیچھے گھوما کرتے تھے، وہ مزدور جو میری آواز پر کھڑے رہا کرتے تھے، وہ ورکر، وہ اسٹاف جو میرے ہر ایک بات پر لبیک کہتے تھے، آج کوئی سننے والا نہیں ہوگا اس کے بعد۔ اب میں کسی کو بھی آواز دوں گا تو یہی کہے گا کہ اب آپ وہ نہیں ہو جو پہلے تھے، اب آپ کی نہیں سنی جائے گی۔ یہ کیسی کامیابی؟ لیکن قرآن کس کامیابی کی طرف بلا رہا ہے کہ تم دنیا میں رہو تو بھی کامیاب، اور جب قبر میں پہنچو تو فرشتے تمہارا استقبال کر رہے ہیں، جب تمہیں لوگ دفنا کر چلے جائیں تو نمازیں، تلاوت قرآن، تمہارے صدقات، تمہاری تسبیحات اچھی اچھی شکلوں میں، نورانی شکلوں میں قبر میں آ کر تمہارے دوست کی طرح تمہارے ارد گرد جمع ہو جائیں، اور جب فرشتے سوالات کرنے آئے تو اس انداز میں نہ آئے کہ زمین کو پھاڑتے ہوئے، دہکتی ہوئی آگ کے شعلے لیے ہوئے اور غضبناک آنکھیں لیے ہوئے، اس انداز میں نہ آئے، بلکہ اچھے انداز میں آئے اور اچھے انداز میں اپنا کام پورا کر کے چلے جائیں۔ اور جب تم قبر سے اٹھو تو فرشتے پھولوں کی سوغات لیے ہوئے تمہارے پاس آئیں اور تمہیں شان و شوکت سے لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیں۔ یہ کامیابی، یہ فلاح جو یہ ایمان والے کی حقیقی فلاح۔
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غالباً شعر یہی ہے کہ عرش پر دھومیں مچی وہ مومن صالح ملا، فرش پر ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر ملا۔ ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ تم آئے تھے تو روتے ہوئے آئے تھے، جب تم آئے تو تم تنہا رو رہے تھے پوری دنیا میں، جب پیدا ہوئے تو تم اکیلے رو رہے تھے، اور تمہارے رشتہ دار خوش تھے، تمہارا باپ خوش تھا، تمہاری ماں خوش تھی، تمہارا بھائی خوش تھا، تمہارے سارے گھر والے خوشی منا رہے تھے اور تم رو رہے تھے۔ جیو ایسے جیو کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو تم خوش رہو اور ساری دنیا آنسو بہاتی ہو، ایسے جیو۔ تو قد افلح المؤمنون، یہ اصل کامیابی ہے کہ جب دنیا میں بھی تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں احترام والی زندگی عطا فرمائی، اور جب تم قبر میں پہنچے ہو فرشتے تمہارا استقبال کر رہے ہیں، اور جب تم قیامت میں اٹھائے گئے تو فرشتے تمہیں خود پہلے سے لینے کے لیے حاضر ہوں اور تمہیں لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیں، اس لیے کہ قیامت میں کچھ وہ بھی ہوں گے جنہیں منہ کے بل گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہو، کچھ وہ ہوں گے جنہیں کوڑے مارتے ہوئے لے کر جایا جا رہا ہو، کچھ وہ ہوں گے جنہیں زمین پر چھوڑ دیا جائے گا اور اونٹ اور بڑے بڑے جانور انہیں روند رہے ہوں گے، وہ بھی وہاں پر ہوں گے۔ اور ان لوگوں کے درمیان اگر تمہیں فرشتے پھولوں کے ساتھ، گلدستوں کے ساتھ ایک دولہے کی طرح سجا کر اگر اللہ کی بارگاہ میں لے جا رہے ہو تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے۔ کون ایمان والے ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، جو نمازوں کے معاملے میں خاشع ہوتے ہیں، خشوع رکھتے ہیں۔ کبھی سنا ہے نماز میں خشوع کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہنچے ہی نہیں ہے۔ ابھی تو نماز میں ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو حساب چالو ہو جاتا ہے دکان کا ہمارے۔ ابھی جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا یہ دماغ گھومنے لگ جاتا ہے، ذہن جو ہے روشن ہو جاتا ہے کہ ابھی یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہاں جانا ہے، اس کو ٹائم دیا تھا، اس سے ملنا ہے، اب یہ کروں گا، وہ کروں گا، صبح اٹھوں گا تو یہ معاملات ہوں گے۔ یہ حالات ہمارے ہوتے ہیں نمازوں میں۔ لیکن یہ کون سی نماز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ یہ خاشع، یہ خشوع والی نماز ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ مولا کائنات اللہ کو دیکھ کر عبادت کرتے تھے، صحابہ اللہ کو دیکھ کر عبادت کرتے تھے۔ جب عبادت میں ہوتے تو ان کا یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ آپ نے سنا نہیں ہے واقعہ کہ جب حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نیزے کا پھل آپ کی ران میں ٹوٹ گیا، لوہے کا ٹکڑا نیزے کا جو پھل ہوتا ہے وہ ٹوٹ گیا اندر، اور آپ کی طبیعت جو ہوا ہوتی تھی وہ ایسی ہوتی تھی کہ آپ شدت کو، حالانکہ آپ اتنے بہادر تھے کہ آپ نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا، اسے ڈھال بنا کر لڑتے رہے، جسے بعد میں 40 جمع مرد نہیں اٹھا پاتے تھے، لیکن آپ کی یہ طبعی کیفیت تھی کہ آپ شدت کو زیادہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ جب آپ کے ران سے وہ پھل نکالا جا رہا ہے، لوہے کا وہ ٹکڑا کھینچا جا رہا ہے، آپ اسے برداشت نہیں کر رہے، نکالنے نہیں دے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب علی نماز میں ہو تو اسے نکال لے، جب علی نماز میں ہو تو اسے نکال لے۔ علی نماز میں ہے، نکال لیا گیا اور علی کو خبر بھی نہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جنگ کے میدان میں ہوتے اور ایک موقع پر چاروں طرف سے دشمن نے گھیر لیا، نماز ادا کرنی تھی، نماز کے لیے کھڑے ہوئے جب سلام پھیرا تو کیا دیکھتے کہ جسم پر 70 تیر لگے ہوئے، یہاں مچھر کاٹ رہا ہے، گرمی ہو رہی ہے، پسینہ آ رہا ہے۔ نمازوں میں یہ حال ہوتا ہے۔ تو نماز ایسے پڑھو گویا اللہ کو دیکھ رہے، اور ابھی اس مقام پر نہیں ہونا تو حضور فرماتے ہیں ایسے پڑھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کی عبادت ایسے کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ خشوع والی نماز۔ اب خشوع جب کہا جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ سلو جاتے ہیں نماز میں۔ پھر ٹھیک ہے نہیں آتا ہے تو اس صورت بنا لینے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن سلو ہو جاتے ہیں، کم بالکل جو ہے روبوٹ کی طرح نماز ادا کرتے ہیں، سلو رکوع میں جائیں گے، سلو اٹھیں گے، سلو سجدے میں جائیں گے۔
یہ خشوع نہیں، یہ خشوع ہے ہی نہیں بالکل۔ خشوع یہ ہے کہ جب تم نے اللہ اکبر کہا تو یہ دنیا کے مناظر تمہاری نگاہوں سے ہٹ گئے، کہ تم میں اور تمہارے رب کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں، یہ خشوع ہے۔ تو وہ مقام تو بڑا عرفہ ہے، بڑا اعلیٰ ہے، اس مقام تک پہنچنے سے پہلے نمازوں کی پابندی شروع کریں۔ اسٹیپ 1 جو ہے وہ کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ کوشش کریں کہ جو تلاوت کر رہا ہوں میری توجہ اسی کی طرف ہے، پھر جب توجہ اس میں ڈوبنے لگے گی کہ جو تلاوت کر رہے ہیں اسی میں ڈوبنے لگے تو پھر اس کے جو انوار ہیں وہ ہمارے دلوں کو منور کرنے لگے، ہمارے ذہن کو صاف کرنا